گے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا کہ وہ جسمانی طور پر عورت کے مقابلے میں سٹیبل ہے. ہر عورت پر اگر وہ پریگننٹ نہیں تو ہر مہینے ایک ایسی کیفیت آتی ہے کہ جس میں وہ اپنے آپ کو صحت کے مقابلے میں بیماری سے قریب تر پاتی ہے، فزیکلی بھی ایموشنلی بھی انفٹ فیل کرتی ہے. اور اگر پریگننسی کی حالت میں ہے تو وہ تو ہے ہی وہنن علی وہن، مشکل پر مشکل. اب ایسے میں وہ ایک اور چیز میں مشغول ہے. اب اسے کہا جائے نہیں تم گھر کی بھی ساری ذمہ داری تم پر ہے تو یہ اس پہ ایک ظلم ہے. فرمایا کیونکہ مردوں پہ ایسی کوئی کیفیت نہیں گزرتی، وہ ایک ہی حالت میں رہتے ہیں. تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض. دوسری وجہ وبما انفقوا من اموالهم، چونکہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یعنی مرد مال کماتا ہے اور گھر پر خرچ کرتا ہے، یہ اس کی سیکریفائس ہے. اس وجہ سے انتظام اس کے ہاتھ میں دیا گیا جس کا پیسہ ہے. جیسے آپ ایک بزنس کرتے ہیں، ایک کمپنی کھولتے ہیں، انویسٹ آپ خود کر رہے ہیں، بڑا حصہ آپ کا ہے اور کچھ اور لوگوں کو بھی آپ نے شیئر لے لیے، تو آپ ان کو تو اس کا مینیجر نہیں بناتے، آپ خود بنتے ہیں کیونکہ کمپنی آپ کی ہے، بڑا حصہ انویسٹمنٹ کا آپ کا ہے. تو جو آپ کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے اس میں وہ کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو مرد چونکہ مال کما کے لا رہا ہے تو گھر کی بھلائی اور فلاح اور بہتری میں جو اس کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے وہ دوسرے کا نہیں ہو سکتا. آج کی اس دنیا میں لوگوں نے جتنی بھی ترقی کی اور جتنا بھی اس بات کو، اس نظام کو جو فطرت کا نظام تھا، جو اللہ کا بنایا ہوا تھا، اس کو جتنا بھی پلٹنے کی کوشش کی اور عورت کو کھینچ تان کر مرد کے برابر کام کی جگہوں پہ لایا گیا کہ ہر وہ کام خواہ وہ اس کو سوٹ کرتا ہے یا نہیں، اس کی اہل ہے یا نہیں، اس کے مزاج کے مطابق ہے یا نہیں، چونکہ اسے مرد کے برابر ہونا ہے اس لیے وہ ہر اس سیٹ پہ ضرور بیٹھے جہاں مرد ہے. تو اس سے نقصان عورت ہی کو ہوا. اور اب دنیا پلٹ رہی ہے، بیک ٹو بیسکس کا نعرہ لگا رہی ہے، خواہ اسے نہیں بھی تسلیم کیا جا رہا. مثلا یہ روزنامہ نوائے وقت ہے 12 جون 98 کا، اس میں ایک خبر چھپی تھی کہ امریکہ میں پروٹیسٹنٹ فرقے کے گروپ نے اپنے بنیادی عقائد میں تبدیلی کر لی. مرد کی عورت پر فوقیت کا اعتراف کر کے وفاشاری پر زور دیا گیا. اس تنظیم میں، یعنی ایک تنظیم نے یہ سب کیا ہے، صدر کلنٹن اور سینٹ کے نمائندگان سمیت 1.5 کروڑ افراد اس میں شامل ہیں. یعنی جس تنظیم نے یہ بات کہی ہے کہ مرد کو قوام مانا جائے اور عورت کو وفاشار اور وفادار ہونا چاہیے، انہوں نے اپنے بنیادی عقائد میں ترمیم کے مطابق یہ کہا کہ خاندان معاشرے کا بنیادی ادارہ ہے جو شادی اور دیگر خونی رشتوں سے تشکیل پاتا ہے. ترمیم میں طلاق، ہم جنس پرستی، اسقاط حمل کی بھی مخالفت کی گئی. اس کے مطابق ایک خاوند کو اپنی بیوی سے اس طرح محبت کرنی چاہیے جس طرح کرائسٹ کو چرچ سے، جبکہ ایک عورت کو اپنے شوہر کی سربراہی اس طرح قبول کرنی چاہیے جس طرح کہ چرچ کرائسٹ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے. مزید برآں بیوی کو گاڈ کی طرف سے اپنے خاوند کا احترام کرنے، گھریلو معاملات میں معاونت اور آئندہ نسل کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داریاں سونپی گئی ہیں. اب یہ اس تنظیم کی طرف سے بات ہو رہی ہے، یعنی جس کے 1.5 کروڑ افراد ممبر ہیں اور جو یہ سمجھتے ہیں، یعنی ایک بڑی اکثریت یہ کہنا شروع ہو گئی ہے کہ عورت کی اصل ذمہ داری کیا ہے، اس کا گھر ہے اور گھر کا قوام مرد ہے. امریکی خواتین میں آج کل ایک نئی تحریک ابھر رہی ہے جس کو تحریک نسواں ثانی یعنی وومنز موومنٹ سیکنڈ کا نام دیا گیا ہے. اس کے علمبرداروں کے دعوے کے مطابق یہ پرانی تحریک نسواں ہی کی وسعت ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ قدیم تحریک نسواں ایک غیر حقیقی تحریک تھی، اس لیے اس پر نظر ثانی کی ضرورت پیش آئی. ایک مبصر نے بجا طور پر اس کو تحریک میں خاموش تبدیلی، کوائٹ شفٹ قرار دیا ہے. امریکی ماہنامہ اسپین جولائی 89 میں اس تحریک کا تعارف شائع ہوا. اس میں بتایا گیا کہ موجودہ امریکہ کی عورتیں بدحالی کا شکار ہیں. کام کرنے والی عورتوں کی 2/3 تعداد $13,000 سالانہ سے کم کماتی ہے، جو امریکہ میں زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہے. حمل، بچوں کی نگہداشت اور دوسرے نسوانی مسائل نے عورت کو سخت پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے. واضح رہے کہ امریکہ میں 25 سے 45 سال کی درمیان کی عورتوں کی 70% تعداد دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہے. یعنی 70% عورتیں امریکہ میں دفتروں اور کارخانوں میں کام کرتی ہیں، مگر عورتوں کو عام طور پر مردوں سے کم تنخواہ ملتی ہے. بڑے عہدے انہیں حاصل نہیں، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امریکہ میں عورت صدر نہیں بن سکتی، یہ بڑائی صرف ہم ہی کو حاصل ہے. تحریک نسواں اول کا سارا زور اس پر تھا کہ عورت اور مرد ہر اعتبار سے برابر ہیں. عورت کو اگر آزادی مل جائے تو وہ مردوں ہی کی طرح اپنی زندگی کی تعمیر کر سکتی ہے. عورتوں کو مکمل آزادی دے دی گئی، مگر اب معلوم ہوا کہ عورت کو آزادی کے ساتھ تحفظ کی ضرورت ہے. صرف اپنی ذاتی بنیاد پر وہ کھڑی نہیں ہو سکتی. تحریک نسواں دوم کی ایک خاتون لیڈر
اسٹار ویلم نے اس بات کو واضح کیا کہ عورتوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے اب ریاستیں ہی ہمارے لیے عمل کا مقام ہیں. یعنی وہ کہتی ہیں کہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے ریاست کے سہارے کی ضرورت ہے. اسٹیٹ کو ہمارا تحفظ کرنا چاہیے، کیونکہ عورت نے مرد کو قوام نہیں مانا. اب اس کے لیے قوام کون ہو؟ اسٹیٹ.